عبادت کریں۔ آخری ایک گزارش جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، رمضان المبارک میں روزوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ ہو تمام عبادات کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں روزے کی فرضیت کا مقصد گناہوں سے بچنا۔ ایک آدمی اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہیں بچتا تو جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں گالم گلوچ کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کو ضرورت اس امر کی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے نے جس طرح کھانا پینا چھوڑا ہے، اس طرح بندہ اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اجتناب ہو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ اس لیے انسان کوشش کرے، خاص طور پہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ دیکھیں، آج رمضان کا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، لیکن تراویح کی نماز میں شرکت کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، فرض نمازوں میں شرکت والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب پہلی تراویح ادا ہو رہی تھی، مسجد نیچے کا حال بھرا ہوا تھا، اور گزشتہ رات تراویح میں دیکھا تو صرف 3 ساڑھے 3 صفیں باقی رہ گئیں۔ اب یہ باقی نمازی کہاں چلے گئے؟ اسی علاقے کے ہی نمازی تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت پہلے دن ہوتی ہے، صرف جمعے کے دن عبادت ہے، بقیہ دن عبادت نہیں۔ جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، اسی طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی فرض ہے۔ جس طرح اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ان نمازوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات، عشاء کی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہوں، سارا بازار بھرا ہوا ہے، ہوٹلوں میں رش، دکانوں پہ رش، ایک آدمی کے ساتھ 6 آدمی کھڑے نظر آتے ہیں، سب روڈوں پہ ہیں، مسجد کوئی نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی مسلمان سمجھ رہا ہے کہ بابرکت مہینہ ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا۔ 3 دن پہلے ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا، گراؤنڈ سے گھر جانے لگا، 3 نوجوان بیٹھے ہیں، نیچے کپڑا ڈالا ہے، گراؤنڈ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ یعنی مسلمان میں آج اللہ کا ڈر بھی نہیں رہا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ اس دن تم روزہ رکھو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں۔ روزہ کھانا وہ بھی سرعام کھانا، نماز نہ پڑھنا وہ بھی سرعام، موسیقی کا رواج ہو جانا، نوجوانوں کے کانوں میں لگی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رکشے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں وبائیں پھیل چکی ہیں، موت کو انسان کتنا اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں، دہلی میں 15,000 سے زائد آدمی کورونا میں ہلا چکے ہیں، 15,000 سے زائد افراد اس بیماری میں چند دنوں کے اندر دنیا سے جا چکے ہیں۔ بیماری کا آنا میرے اللہ کے امر سے ہے، بیماری ان پر آئی ہے، ہم پر بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اخباروں میں تصویریں دیکھیں کہ جو بیماری میں مرے ہیں ان سب کو جلایا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جلا دیے گئے، ان کے پاس اب لکڑیاں ختم ہو گئی۔ دیکھیں، ایمان کی دولت نہیں ہے، دنیا میں بھی جل رہے ہیں، آخرت میں جہنم میں بھی جلیں گے۔ ایمان کی نعمت نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور ایمان کی قدر انسان کو تب آئے گی جب انسان کی یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب پتہ چلے گا یہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تاتاریوں کا دور تھا، ایک تاتاری گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بکرا بھی تھا۔ ایک اللہ والا بزرگ راستے میں مل گیا تو اس نے اس بزرگ کو تنگ کرنے کے لیے ویسے کہا، اس بکرے کے چونکہ یوں بال تھے تو کہنے لگا، یہ بتاؤ آپ کی داڑھی کے بال افضل ہیں یا میرا یہ جو بکرا ہے اس کے یہ بال افضل ہیں؟ اس بزرگ نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا اگر ایمان کی حالت پر میرا خاتمہ ہو گیا تو میں بھی افضل، میرے یہ بال بھی افضل، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر یہ بکرا مجھ سے افضل ہے۔
تو اصل چیز ایمان کی نعمت ہے۔ چند مہینے پہلے موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ایک سفید ریش بابا تھا، اس نے ہاتھ دیے، میں نے پیچھے بٹھا لیا، تو اسے جہاں تک جانا تھا میں نے اتارنے کے بعد وہ دعا دینے لگا، کہا بیٹا اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ یہ دعا دل پہ لگی، واقعی یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ دولت ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، ایمان پہ خاتمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ قارون اور فرعون کے پاس سب کچھ تھا، ایمان کی نعمت نہیں تھی، آج دنیا سے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ہم نے بعض کو زمین میں زندہ دھنسا دیا، ہم نے بعض پر آندھیوں کا عذاب بھیجا، ہم نے بعض کو سمندروں میں غرق کر دیا، ہم نے بعض کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، ہم نے بعض کے دلوں کو مسخ کر دیا۔ ہم نے ظلم نہیں کیا، اے نادان تو نے گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تو انسان گناہ کرتے وقت ڈرے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا۔ آج انسان علاقے کے ڈی ایس پی ڈی آئی جی کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے اور ڈر پیدا نہیں ہو رہا، خالق کائنات کے احکامات کو توڑ رہا ہے، دل میں ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت انسان کو ہر گناہ کی سزا آخرت میں تو دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی دیتا۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ہے۔ گناہ کی اللہ سزا کیا دیتا ہے؟ انسان کے دل کو اللہ سیاہ کر دیتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے دل پہ دھبا لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اسے قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، رب کا فرمان سناؤ، پیغمبر آخر الزمان کے ارشادات سناؤ، دل پر اثر نہیں ہوتا تو سمجھنا چاہیے میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، میرے دل پہ مہر لگ چکی ہے، آج ہدایت کی بات میرے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ جب گناہ بڑھتے ہیں اللہ رب العزت انسان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، پھر انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ آج جو رزق سے محروم ہے کہ چھوٹا گوشت نہیں کھانا، بڑا نہیں کھانا، فلانی چیز کھانی، فلانی کھانی، اللہ نے اپنی ساری نعمتیں بند کر دیں۔ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اپنے رزق سے انسان کو مستفید نہیں ہونے دیتا۔ زندگی میں جب گناہ آ جاتے ہیں تو اللہ عمر کی برکت انسان سے لے لیتا ہے، پھر عمر میں برکت نہیں ہوتی، عمر تو گزر رہی ہوتی ہے لیکن عمر سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا ہوتا، عمر کی برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ جب زندگی میں نافرمان آتی ہے، اولاد اور بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بیوی سے بات کہتا ہے وہ نہیں مانتی، اولاد سے گفتگو کرتا ہے وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بیٹا جھگڑنے کے لیے تیار، بیٹی ماں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار۔ رب کی نافرمانی ہوتی ہے تو مخلوق بھی پھر نافرمان ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے تو اس کا اثر کیا نظر آتا ہے؟ ہر وقت دل میں وحشت، ہر وقت دل میں خوف ہوتا ہے، انسان ہر جگہ ڈرتا ہے، گھر میں بھی ڈر رہا ہے، باہر بھی ڈر رہا ہے، ہر وقت خوف ہوتا ہے۔ دل خوف کی وجہ سے کیفیت یہ طاری ہوتی ہے، ایک کمرے میں اکیلا بیٹھ نہیں سکتا، کبھی بچوں کو بلا رہے، کبھی گھر والیوں کو بلا رہے، ذرا سا اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے، کہتا ہے مجھے باہر نکالو۔ خوف یہ گناہوں کی وجہ سے۔ جب زندگی میں گناہ ہوں گے اللہ دل کو خوف سے بھر دے گا، جب زندگی میں گناہ ہوں گے اللہ انسان کو بزدل بنا دے گا، جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ انسان کو بہادر بنا دے گا۔ خوف زندگی میں کب آتا ہے؟ بزدلی کب آتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور جس انسان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ اسے شجاعت اور بہادری دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا تھا، ایک مہینے کی مسافت پہ میرا رعب ظاہر ہوتا تھا، ایک مہینہ دشمن دور ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈر رہا ہوتا تھا۔ تو جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ رعب دے گا، گناہ ہوں گے اللہ رعب کھینچ لے گا۔ آج رعب کوئی نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی سے بات کرتے ہیں اس پہ کوئی رعب طاری نہیں، بچوں سے کرتے ہیں وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ رعب چلانے سے نہیں ہوتا، رعب چیخنے سے نہیں ہوتا۔ آج 3 گلیاں دور آواز جا رہی ہے لیکن بچے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ رعب یہ ہیبت تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔
جتنا دل میں تقوی ہوتا ہے اتنا اللہ ہیبت دے دیتا ہے، اتنا اللہ اسے قوت اور شجاعت عطا فرما دیتا ہے۔ جب زندگی میں تقوی ہوتا ہے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت چہرے پہ تازگی اور رونق ڈال دیتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے محبت ہوتی ہے، جو ملتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، جو اس سے ملاقات کرتا ہے اس کے دل کو فرحت ملتی ہے، ہر گزرنے والا چاہتا ہے میں اٹھ کر سلام کروں، ہر ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، ہر نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، ہر قدم اس کی طرف چلتا ہے۔ جو انسان تقوی پہ زندگی گزارتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں محبت پیسے سے نہیں آتی، گاڑی جائیداد موبائل سے نہیں آتی کہ میرے پاس پراڈو گاڑی ہو تو لوگ میری عزت کریں گے، میرے ہاتھ میں 2 موبائل ہوں تو لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہوگی، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہوگا، آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی اگر رب سے تعلق مضبوط ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن روم اور قیصر کے بادشاہ ان سے گھبراتے تھے، جن کا رعب ایسا تھا کہ 7 سمندر پار بھی دشمن ڈرتا تھا، حالانکہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسلم بھی موجود ہیں۔ کبھی اسلم سواری پہ بیٹھتے ہیں، حضرت عمر لگام پکڑ کے چلتے ہیں، کبھی امیر المومنین سواری پہ بیٹھتے ہیں، غلام لگام پکڑ کے چلتا ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں اتفاق سے باری ہوتی ہے غلام کی کہ وہ بیٹھا ہے، امیر المومنین نے لگام پکڑی ہے، غلام کہتا حضرت اوپر آ جائیے، لوگ سمجھیں گے یہ امیر المومنین ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ظلم ہوگا، باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھے رہو۔ جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ علامہ یافعی نے مرآت الجنان و عبرۃ الیقظان میں لکھا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر کہا امیر المومنین آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، اس وقت آپ کی ملاقات روم اور فارس کے بادشاہوں سے ہوگی وزراء سے ہوگی، آپ اپنا لباس تبدیل کر دو۔ حضرت عمر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے سزا دیتا۔ اللہ نے ہمیں عزت لباس سے نہیں دی ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی۔ اللہ نے ہمیں عزت لباس سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے عزت اسلام میں رکھی۔ تو میں نے بات عرض کی امیر المومنین کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، جب وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھی، امیر المومنین میں ساری نشانیاں موجود تھیں، چابیاں اسی وقت حوالے کر دیں، بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ رعب اور دبدبہ عطا کرتا ہے، اور جب زندگی میں نافرمانی ہوتی ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعتیں عطا کرتا ہے، اللہ مصائب تکالیف پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہے اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرتا ہے۔ جب زندگی اچھی گزرتی ہے تو خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی تمہیں موت آئے گی ویسا تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرات سلف نے زندگی اچھی گزاری، اللہ نے ان کو موتیں بھی اچھی دی۔ آخری وقت ہوتا تھا، دنیا سے جا رہے ہوتے تھے، زبان پر قرآن کی تلاوت۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، زبان پر تلاوت ہے، تلاوت کرتے کرتے پوری ایک منزل تلاوت کی، منزل مکمل ہوئی، ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابو بکر بن عیاش اس امت کے وہ انسان ہیں، شرح صحیح مسلم میں واقعہ ہے، ایک دن میں روزانہ ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ 30 سال تک ان کا معمول رہا ابو بکر بن عیاش کا، روزانہ انہوں نے ایک قرآن کریم تلاوت کیا۔ تو زندگی نیکی میں گزری تو اللہ رب العزت نے موت بھی بڑی اچھی عطا فرمائی۔ اس لیے کہ ارادہ ہم کر کے اٹھیں، اپنی زندگی کو اچھے گزاریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، اللہ رب العزت قلبی سکون عطا کرے گا۔ آج جو دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، صبح سے شام تک ساری محنت دولت کے لیے، ساری محنت پیسے کے لیے، رب کی رضا کے لیے کتنی محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی راتیں جاگیں۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی ہے کہ ہم نے ساری رات عبادت کی ہو؟ نامہ اعمال کے اندر کیا کوئی ایسا ہمارا عمل موجود ہے ہم نے ایک ایک رات میں ایک ایک 2 سپارے تلاوت کیے ہوں؟ کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا ہے؟
ہم نے دن میں 200 رکعت نوافل پڑھے ہوں، نامہ اعمال میں کبھی ہم نے بہت زیادہ سخاوت کی ہو، حج اور عمرے کثرت سے کیے ہوں، جہاد اور سخاوت کی ہو، تو شاید ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں مل پائے گا۔ ہماری نمازیں ہوتی ہیں، دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر ہوتا ہے، دکان کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہوتا ہے اور دن بھر کاروبار کا حساب کس سے لینا کس سے دینا، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ سے غافل۔ آج دنیا میں دیکھیں، اگر آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے، کتنا غصہ آتا۔ میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا، کہتے بھئی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کی طرف توجہ نہیں۔ لیکن اللہ کیسا حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، ورنہ وہ اللہ چاہے تو اسی وقت چہروں کو مسخ کر دے کہ میرے گھر میں آ کر بھی تیری دنیا حقیر کی طرف توجہ۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں حیثیت ایمان اور تقوی کی، جنہوں نے زندگی گزاری اللہ نے ان کو نوازا۔ حضرات سلف کی زندگی میں کیسا تقوی تھا، میں 2 واقعات سنا کے بات سمیٹتا ہوں کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک نوجوان جس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس کی ساری زندگی نیکی اور تقوی میں گزرتی تھی۔ امیر المومنین کو بھی اس سے بڑی محبت تھی کہ صوم و صلات کا وہ بڑا پابند تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانے لگا، راستے میں ایک عورت نے دیکھ لیا، ان کے حسن کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور اس سے کہا میرے گھر کے اندر ایک بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے جانا ہے، آپ آئیے۔ یہ اللہ والے تھے، سمجھے واقعی کوئی بیمار ہوگا۔ عورت نے آنسو بہائے تو یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب گھر میں گئے، عورت نے دروازہ بند کیا اور زنا کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی۔ جیسے ہی اس نے اس کام کی طرف ان کو بلانا چاہا، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ بس یہ آیت پڑی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ عورت نے پانی ڈالا، ہوش نہ آیا، اپنی خادمہ سے کہا اسے اٹھاؤ، اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا۔ اتنے میں ان کے والد آگے لڑکے کے، دیکھا کہ بیٹا بے ہوش ہے۔ پڑھتے رہے، کافی دیر کے بعد ان کے بیٹے کو ہوش آیا۔ پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تو بیٹے نے پورا واقعہ سنایا۔ ابا جی، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی اور میرے سامنے قرآن کی آیت تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ میں نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، ایک چیخ ماری، وہی انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت ان کا جنازہ ہو گیا اور ان کی تدفین ہو گئی۔ صبح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ انہوں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہوا جو صف اول کا نمازی تھا؟ کسی نے کہا حضرت رات کو انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ پورا واقعہ امیر المومنین کو بتایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پہ گئے اور جا کر اس نوجوان کے لیے دعا کی اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ رب کے خوف سے جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جنتوں کا وعدہ ہے، سب کے لیے ایک جنت۔ خوف خدا میں جس کا انتقال ہو، سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم نے 2 جنتوں کا وعدہ فرما دیا۔ حضرت عمر یہ آیت پڑھنے لگے، فرمایا اس نوجوان کا انتقال اللہ کے خوف میں ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے۔ ہم تو گناہوں کی طرف خود بڑھتے ہیں، انہیں گناہ کرنے کے لیے عورت بلا بھی رہی ہے، گھر کے دروازے بھی بند ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، زنا کی دعوت عورت دے رہی ہے، لیکن دل میں ایمان موجود تھا۔ جب دل میں ایمان ہو، بند کمرہ ہو، انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، زمین اور آسمان کا بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کس سے چھپ کے گناہ کر رہے ہیں؟ انسان بھی نادان ہے، لائٹیں بند کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ او بھائی تو کس سے چھپ رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس سے چھپ رہا ہے۔ اس خالق کائنات سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عجیب بات فرمائی تھی،
فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے اگر ایک چٹان ہو اور اس چٹان کے اندر تو جا کر گناہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے اس گناہ کو بھی تیرے سامنے لائے گا، اس لیے بند چٹان میں بھی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات سلف کی زندگی اس میں گزری، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گناہوں سے بچایا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضم الہوا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، بنی اسرائیل کا وہ بزرگ تھا، اچانک نیچے سے ایک عورت گزری تو اس نے اپنی طرف دعوت دی، تو انہوں نے قدم باہر رکھ دیا اسے دیکھنے کے لیے، جیسے دیکھنے کے لیے قدم رکھا، عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت تھی، ایک دم پیچھے ہٹ گئے، اپنے قدم کو مخاطب کر کے کہا ایک قدم تو گناہ کی طرف بڑھا ہے، اب میں تجھے دوبارہ عبادت خانے میں اندر نہیں لاؤں گا۔ باقی جسم اندر ہوتا تھا اور یہ قدم اس کا باہر ہوتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے بارش بھی ہوتی، برف باری بھی ہوتی، ہوائیں بھی چلتی، وہ قدم اس نے باہر رکھا، اندر نہ کیا، کہ یہ قدم گناہ کے کام کے لیے اٹھا تھا، پاؤں شل ہو گیا لیکن اندر نہ کیا۔ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اس قدر ہوتا تھا، تقوی ان کی زندگی میں تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جب کسی دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کبھی گناہ نہیں کرتا۔ علامہ ابن جوزی نے ضم الہوا میں ایک واقعہ لکھا، ایک فاحشہ عورت تھی، اس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، 100 دینار ایک رات کے وہ لیتی تھی۔ 100 دینار سونے کا ہوتا ہے۔ ایک عبادت گزار انسان تھا، ہر انسان کے ساتھ خواہشات ہیں، اس کے دل میں بھی گناہ کا ارادہ پیدا ہو گیا، اس نے بھی محنت کی، 100 دینار جمع کر دیے۔ 100 دینار جمع کر کے وہ جو فاحشہ عورت کا وکیل تھا اس سے کہا کہ یہ 100 دینار ہیں، آج رات میں نے اس عورت کے پاس جانا ہے۔ تو وکیل نے آ کر اس عورت کو بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اسے آنے دو۔ جب وہ آ گئے تو کہا وہ 100 دینار اس سے لو اور دیکھو پرکھو اصلی ہیں کہیں نقلی تو نہیں، کہیں اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ 100 دینار کو پرکھا گیا تو بالکل اصلی 100 دینار تھے۔ اب اس نے اسے اپنے پلنگ کی طرف بلایا، زیب و زینت کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ یہ عابد جب اس کی طرف بڑھنے لگا دل میں فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، زندگی تقوی میں گزری تھی، آج گناہ کی طرف جا رہا ہے، فوراً اپنے ارادے سے اٹھا، باہر کی طرف آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس عورت نے کہا تو اپنی مرضی سے آیا، خود تو پیسے جمع کر کے لایا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ 100 دینار تو رکھ لے لیکن میں اس گناہ سے بچتا ہوں۔ دروازے سے باہر نکلنے لگا، اس عورت پیچھے سے بھاگی، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا اگر تو نے اس گناہ سے توبہ کی ہے میں بھی توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ جب انسان تقوی پہ چلتا اللہ بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے بڑے بڑے رشتے آئے میں نے ٹھکرا دیے، تیری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں اس وقت جا رہا ہوں۔ کہا اپنے گھر کا ایڈریس دے میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تو یہ شخص چلا گیا، گھر کا پتہ تو نہ بتایا، اس نے اپنے وکیل سے کہا اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو۔ پتہ معلوم کیا، اگلے دن اپنے اوپر بڑی چادر ڈالی، برقعے میں اس کے گھر پہنچ گئی، دروازے پر دستک دی، وہ بزرگ اندر عبادت میں تھے، اسے معلوم ہوا کہ وہی لڑکی آئی ہے، ایک چیخ ماری، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ اتنا خوف، اتنا اللہ کا ڈر، اس نے کہا میں اس کے خاندان میں کسی سے نکاح کروں گی۔ پوچھا اس کے گھر میں کوئی اور ہے؟ کہا اس کا ایک بھائی اور بھی موجود ہے۔ اسی بھائی کے ساتھ اس نے اس کی محبت میں نکاح کیا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے۔ توبہ کی اور ساری زندگی تقوی میں گزار دی۔